حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ درج کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی پیدل چلے جا رہے تھے اور راستے میں بارش کا موسم ہو گیا، بارش آنے لگی۔ ان لوگوں نے بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی۔ تو جس پہاڑ کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لی، اچانک ان کے غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان آ گری اور ان کے اوپر آ کر انہیں ڈھانک دیا۔ گویا یہ 3 آدمی جس غار میں اپنی جان بچانے کے لیے چھپے تھے، وہی غار اب ان کے لیے موت کا سامان بن گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ اس کو ہٹا نہیں سکتے، تینوں اس غار کے اندر اب قید ہو کے رہ گئے ہیں، کسی کو آواز دے کر بلا نہیں سکتے، خود اسے ہٹا نہیں سکتے۔ اب وہ غار نہیں بلکہ ان کی قبر بن چکا تھا، لیکن اس قبر میں بھی یہ زندہ تھے۔ اب جبکہ یہ تینوں لوگ اس غار کے اندر موجود تھے، آپس میں مشورہ ہوا کہ بھائی کیا کیا جائے۔ زندگی بچانے کی کوئی تدبیر کارگر نظر نہیں آتی، ایسا نہیں لگتا کہ ہم لوگ زندہ بچ کر نکل جائیں گے۔ اسی دوران کہ یہ گفتگو ان کے درمیان ہو رہی تھی اور مختلف تصورات اور خیالات نے انہیں گھیرے ہوئے تھا، مختلف تصورات اور خیالات انہیں گھیرے ہوئے تھے، تو اس دوران ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے بندو ایک کام کرو، ہم میں سے ہر ایک اپنی گردن جھکا کے بیٹھ جائے اور غور کرے زندگی میں اس نے جو نیک کام کیا ہے، اس نیک کام کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگے کہ پیارے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، تو ایک نے ان میں سے کہا کہ پیارے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، دن بھر بکریاں چراتا ہوں، میرے پاس میں جو جانور ہیں انہیں چرا کے لاتا ہوں، اور میرا یہ معمول تھا زندگی میں کہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں شام میں جب اپنے جانوروں کو چرا کے آتا تو ان کا دودھ دوہ کر سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی معمول کے مطابق ایک روز مجھے آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی، میں گھر جو پہنچا میں نے دودھ دوہا اور دودھ دوہ کر والدین کے لیے جو میں لے کر گیا اور ان کے پاس ان کی خدمت میں جو پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ دونوں سو چکے ہیں۔ ادھر میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اور ادھر میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے والدین سے پہلے ان بچوں کو دودھ پلا دوں۔ دن بھر کے بھوکے پیاسے میرے بچے، ادھر یہ بھی ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے کہ اپنے والدین کو ابھی اٹھاؤں اور انہیں زحمت اور پریشانی میں مبتلا کروں۔ چنانچہ پیارے اللہ میں رات بھر اسی انتظار میں کھڑا رہا کہ شاید اب میرے والدین اٹھیں اور میں ان کو دودھ کا پیالہ پیش کروں۔ پیارے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ہوئے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، نہ تو میرے ضمیر نے اس بات کی اجازت دی کہ میں ان کو اٹھا دوں اور تکلیف میں مبتلا کروں، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دی کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں۔ پیارے اللہ اگر یہ کام میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو پیارے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ اس شخص کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس نیک عمل کی برکت سے اور اپنے والدین کی اس بڑی خدمت کے نتیجے میں، بڑی خدمت کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کے منہ سے، اس غار کے منہ سے تھوڑا سا
وہ پہاڑ کی چٹان ہٹا دی، ایک طرف کو کر دی، لیکن ابھی بھی اتنی گنجائش اس میں پیدا نہیں ہو سکی تھی کہ یہ لوگ باہر نکل سکتے۔ اب دوسرے شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں بڑی منت اور سماجت کے ساتھ اور بڑی آوازاری کے ساتھ اپنے ایک عمل کا حوالہ دے کر دعا کی۔ اس دوسرے شخص کا عمل یہ تھا کہ اس کا دل اپنی چچا زاد بہن پر فریفتہ ہو گیا تھا اور وہ اس کا عاشق اور دل دادہ ہو گیا تھا، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اور چنانچہ یہ تسلسل اور جو ہے عشق اور محبت کا اور چاہت کا یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا کہ ایک روز اس نے اپنی چچا زاد بہن سے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں اپنے اوپر قابو دیں اور ہماری جو ہے خواہش کو پورا کریں۔ وہ اللہ کی نیک بندی اسے منع کرتی رہی۔ ایک روز جو ہے اس طرح کی صورتحال اس کے سامنے پیش آئی کہ وہ کہیے کہ پریشانی میں مجبور ہو کر اور حالات سے مجبور ہو کر اس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اگر آپ میرے لیے اتنے پیسوں کا انتظام کر دیں تو میں آپ کی خواہش پر لبیک کہنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، تیار کیا اور مارے خوشی کے پھولا نہیں سماتا تھا، اور ایک دو چار روز میں پیسوں کا انتظام کر کے اپنی اس محبوبہ اور عاشقہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ لیجئے آپ کا یہ جو ہے وعدہ میں نے پورا کر دیا ہے، اب آپ اپنے وعدے کو نبھائیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ پیارے اللہ، جیسے میں اس کے قریب ہوا اور اس نے مجھے اپنے اوپر قدرت دی تو اس نے ساتھ ہی مجھے یہ کہا کہ اللہ کے واسطے تو جو ہے بغیر حق کے اس مہر کو نہ توڑ تو، یعنی اس گناہ سے باز آ جا۔ کہ پیارے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں اور آپ یقیناً جانتے ہیں میں نے یہ کام صرف آپ کی رضامندی کے لیے کیا تھا، میرے اوپر اس وقت آپ کا خوف اور آپ کا ڈر غالب آ گیا تھا اور میں اپنی اس چچا زاد بہن سے الگ ہو گیا تھا، باوجود کہ اس وقت جو ہے میں اور وہ دونوں تنہا تھے، نوجوان تھے، ہر طرح کے مواقع ہم کو میسر تھے، لیکن پیارے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میں نے صرف اور صرف آپ کی رضامندی کے لیے کیا تھا، آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اور زنا کے اس گناہ سے میں باز آیا تھا صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، تو پیارے اللہ اگر آپ جانتے ہیں اور بلا شبہ آپ جانتے ہیں تو آپ ہماری اس مصیبت سے جو ہے ہمیں نجات عطا فرماؤ۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ چٹان جو غار کے منہ پر تھی ذرا سی اور الگ ہو گئی، لیکن ابھی بھی اس قدر نہیں تھی اور اتنی گنجائش اس میں پیدا نہیں ہو سکی تھی کہ یہ سب لوگ باہر نکل سکتے۔ آسمان نظر آنے لگا تھا، دھوپ اور ساری چیزیں ان کو نظر آنے لگی تھی، لیکن اتنی گنجائش ابھی بھی پیدا نہیں ہو سکی تھی کہ وہ جو ہے اس میں سے باہر آ سکتے۔ اب تیسرے شخص نے مراقبہ کیا اور اپنی زندگی پر نظر دوڑائی، گزرے ہوئے لمحات کو یاد کیا کہ زندگی میں کوئی نیک عمل ایسا میں نے کیا ہے کیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ میں نے چند مزدوروں کو اپنے یہاں مزدوری پر رکھا، اور اسی دوران کہ آدھا دن گزر رہا تھا ایک مزدور اور آیا، میں نے اسے بھی مزدوری پر رکھا۔ اس مزدور نے بھی اتنا ہی کام کیا جتنا پورے دن کے لیے جن لوگوں کو مزدوری پر رکھا تھا ان لوگوں نے جتنا کام کیا تھا۔ اس آدھا دن گزرنے پر جو مزدور آیا تھا اس نے بھی اتنا ہی کام کیا۔ چنانچہ میں نے اس کے کام سے خوش ہو کر اسے بھی مزدوری اتنی ہی دے دی جتنا ان لوگوں کے لیے طے کی ہوئی تھی۔ لیکن ان پہلے والوں میں سے ایک آدمی ناراض ہو کے چلا گیا کہ آپ کا یہ کیا انصاف کی بات ہے آپ کی، ہم نے پورے دن مزدوری کی ہے تب جو ہے ہمیں بھی اتنا ہی دے رہے ہیں، اور اس نے آدھا دن مزدوری کی ہے اسے بھی برابر اجرت مل رہی ہے، تو جو ہے ناراض ہو کر چلا گیا۔ پیارے اللہ، میں نے اس کے پیسوں سے، وہ جو ناراض ہو کر مزدور گیا جس کو پورے دن کے لیے مزدوری پر رکھا تھا، اس کے پیسوں سے میں نے بکری کے گلے جو ہے اور ریوڑ خریدے، گائے کے گلے اور ریوڑ خریدے،
اور غلام خریدے، اور یار اللہ جو ہے ان میں آپ نے اتنی برکت دی کہ خوب زیادہ جو ہے نا ان میں برکت ہوئی، اور بڑی جو ہے ایک وادی پوری جو ہے ان کے جانوروں سے بھر گئی۔ اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ شخص آتا ہے اور آپ کا حوالہ دے کے مجھے کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھ پر ظلم نہ کرو، میرا حق نہ مارو، مجھے میرا حق دے دو۔ یار اللہ میں نے اس سے کہا یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو، جتنے جانور ہیں اور جتنے غلام باندھی ہیں، یہ سب تمہاری محنت ہے اور تمہاری اجرت ہے، لے جاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ تو میں نے اسے پوری صورتحال بتائی کہ نہیں اللہ کے بندے، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، صورتحال کچھ یوں پیش آئی تھی کہ میں نے آپ کی مزدوری سے کچھ جانور خریدے، پھر اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے اب یہ موجودہ صورتحال ہے جو تم دیکھ رہے ہو، بڑی تعداد ہے میرے پاس جانوروں کی۔ تو پیارے اللہ اگر یہ کام میں نے، چنانچہ وہ شخص جو ہے اپنے جانوروں کو لے کر چلا گیا، پیارے اللہ اگر یہ کام میں نے صرف اور صرف آپ کی رضامندی کے لیے کیا تھا تو اللہ جو ہے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں شخصوں کو غار کے اندر سے جو ہے نجات عطا فرمائی، اور وہ چٹان پورے طور پر جو ہے اس غار کے اوپر سے کھسک گئی اور غار کا منہ پورے طور پر کھل گیا، اور یہ لوگ اب زندہ کے زندہ باہر نکل آئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس واقعے کے اندر کئی ایک چیزیں جو ہے قابل عبرت ہیں اور جن کے اندر جو ہے سبق چھپا ہوا ہے، بڑے قیمتی موتی جس کے اندر ہے۔ ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ جب بھی آدمی کوئی نیک کام کرے اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ زندگی میں کچھ تو اعمال ایسے کر لے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے نیک اعمال جتنے بھی ہم انجام دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہوں، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو کریں کہ کچھ تو اعمال ایسے ہوں جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں، جیسا ان لوگوں نے کیا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اخلاص کی برکت اور تاثیر کتنی زبردست ہوتی ہے۔ جب آدمی کوئی بھی نیک عمل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نیک عمل کی برکت سے اپنے بندوں کی کتنی مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور ایک بات اس کے ذریعے سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نیک عمل کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسے یہاں ان لوگوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر، حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ دے کر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول کرتا ہے۔ اور ایک چیز اس سے یہ بھی معلوم ہوئی، ان تینوں واقعوں کے ان تینوں صورتوں کے اندر جو اس واقعے کے اندر مذکور ہوئی، اس کے اندر اگر غور کیا جائے تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے نفس کو دبایا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے والے کو دیکھیں جو رات بھر والدین کے لیے اپنے والدین کی خدمت میں دودھ لیے کھڑا رہا، اپنے بچوں کو نہیں پلایا اس نے، پہلے اس نے اپنے نفس کو دبایا، اپنے نفس پر قابو کیا اور صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ ٹھیک اسی طرح سے دوسرے شخص نے بھی کہ وہ قابو پا گیا تھا جو ہے اپنی چچا زاد بہن پر، اور جو اس کی محبوبہ تھی، لیکن اس نے اپنے نفس کو روکا اور اللہ کے حکم کو آگے رکھا۔ تیسرے نمبر پر جو جس شخص کا ذکر ہوا جس نے مزدوری کے جو ہے عوض میں بڑے جانور اکٹھے کر لیے تھے، تو اس نے بھی جو ہے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو دبایا اور اللہ کے حکم کو آگے رکھا، اس کا حق ادا کیا۔ تو اس واقعے کے اندر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر انسان اپنے نفس کو دبائے اور اس کی چاہت کو قربان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے بڑے فیصلے ہوتے ہیں،
اس کی مصیبتوں کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ والدین کی خدمت کرنا کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اس نیکی سے نہ صرف یہ کہ ہماری آخرت بنتی ہے بلکہ ہماری دنیا کی مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے سے۔ سبق حاصل کریں وہ بچے، وہ اولاد جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں، ان کو بلکتا ہوا اور بل بلاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسی اولاد کے لیے اور بدبختی ہے۔ تو جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، بشارت اور خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اور دنیا کی مصیبتوں سے بھی انہیں بچائے گا۔